22واں پارہ ہے سورۃ فاطر، آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اندھیرا اور روشنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مسلمان اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کو مان کے اللہ کی مان کی زندگی گزارنے والا، دوسرا اللہ کا منکر اور باغی اور فاسق اور فاجر، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں اور آپ پریشان نہ ہوں ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا، دین آتا رہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے رہے، کوئی ماننے والے، کوئی انکار کرنے والے۔ تو آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ اس کائنات کے نظام کے حوالے سے غور فکر کا حکم دے کے اور اس حوالے سے ایک نتیجہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، جیسے اللہ آسمان سے ایک قسم کا پانی نازل فرماتے ہیں، پانی ایک ہی طرح کا ہے، لیکن اسی پانی کا اثر آپ دیکھیں، زمین ایک ہی طرح کی ہے، ایک ہی زمین، ایک ہی پانی ہے، لیکن جب اللہ پاک وہ پانی آسمانوں سے زمین پہ نازل فرماتے ہیں تو اسی پانی کے ذریعے اللہ اسی زمین سے فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، اللہ پاک پھل نکالتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، کوئی سبز رنگ کا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی پیلے رنگ کا ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت کے ساتھ کرتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ آپ ایک طرف پھل اور پھر پھلوں کے اندر ڈیزائن دے کے، پھلوں کے اندر آپ ذائقہ دے کے، سب مختلف ہے، رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اللہ جل شانہ نے پہاڑ پیدا فرمایا اور پہاڑوں میں سے گھاٹیاں ہیں لیکن اس کے رنگ مختلف ہے، کوئی سفید رنگ کا، کوئی سرخ رنگ کا، اور کوئی مکمل کالا رنگ ہے، انتہائی گہرے سیاہ رنگ والے ہیں۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ نے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے بھی مختلف رنگ والے، مختلف قامت والے، ایسے ہی کیڑوں مکوڑوں میں سے مختلف رنگوں والے، اور جانوروں میں سے مختلف رنگوں والے، مختلف ڈیزائن والے، مختلف مزاج والے۔ تو جیسے اس کائنات کے نظام میں آسمان سے پانی آیا اور زمین میں مختلف مزاج والے پھل، مختلف رنگوں والے پھل اور مختلف صورتوں والے پھل اللہ پاک نے پیدا فرما دیے، اللہ نے پہاڑ پیدا فرما دیے جن کی شکلیں اور جن کے رنگ مختلف، اور انسانوں کی اس طرح۔ تو یہ اللہ سمجھانا چاہتے کہ ایسے ہی آسمان سے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور اس قرآن کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے سامنے بھی مختلف مزاج والے لوگ ہیں، کوئی مان کے چلنے والا ہے، کوئی انکار کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کائنات کے نظام میں غور فکر کر کے لوگوں کے اندر یہ جو مختلف قسم کے مزاج اور استعداد والے لوگ پائے جاتے ہیں اور مختلف عقیدہ والے لوگ پائے جاتے ہیں، اس پر تعجب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
کوئی ماننے کے چلنے والا ہوگا، کوئی قدردان ہوگا، کوئی پیغمبر کی عزت کرنے والا، اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے والا، کوئی قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر اس کے ساتھ محبت کرنے والا، اور کوئی جو ہے اللہ کے پیغمبر کا انکار کرنے والا، کوئی قرآن کا انکار کرنے والا، آخرت کا انکار کرنے والا ہوگا۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اے میرے پیغمبر، آپ تسلی رکھیں۔ یہ حقیقت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، لیکن کائنات کے نظام میں غور و فکر کے ذریعے سے، کہ جس طرح اس کائنات کے نظام میں مخلوقات کے اندر مختلف قسم کے رنگ پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے مزاج پائے جاتے ہیں، ایسے ہی انسانوں کے اندر عقائد اور اعمال اور اخلاق اور کردار کے حوالے سے بھی مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کوئی عقیدہ توحید کا رکھنے والا ہوگا تو کوئی شرک کرنے والا ہوگا، کوئی اچھے اعمال کا اور اخلاق کا مالک ہوگا، اچھے کردار کا مالک ہوگا، کوئی بد کردار انسان ہوگا، بد اخلاق انسان ہوگا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر تعجب کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت۔ لیکن یاد رکھیں، کائنات کے نظام میں تو بقیہ اشیاء، اس میں رنگ مختلف، اس میں ڈیزائن مختلف ہیں، اس کے مزاج مختلف ہیں، اس پر اتنا اثر نہیں پڑتا، لیکن انسانوں کے جو مزاج ہے اور انسانوں کے جو کردار ہیں، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے ہاں اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہو، اور وہ علم جو انسان کو اللہ تک پہنچا دے۔ علم اصل وہ ہے، ایک علم ہے جو انسان کو معمولات پر، عمل پر لے آئے، اور دوسری قسم کا وہ جو کہ صرف معلومات ہے، وہ ایک فن ہوا کرتا ہے۔ اب فلکیات میں کیا ہے، کیمیا میں کیا ہے، اب بایو میں کیا ہے، اب یہ ساری چیزیں جو پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، ان میں جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ معلومات کے درجے میں ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو معمولات پر ڈالے، یعنی علم وہ ہے جس کے ذریعے بندے کو اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے، بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دے، جس کو اللہ نے حلال فرمایا اسی کو حلال سمجھے، جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا بندہ اسی کو حرام سمجھے، جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا بندہ وہ کرے، اور جس سے اللہ نے منع کیا بندہ اس سے منع ہو جائے۔ یہ ہے علم۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس العلم عن کثرت الحدیث، علم زیادہ احادیث کو یاد کر کے اور نقل کرنے کا، روایت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم نام ہے خشیت کا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ علم ہی نہیں جس علم کی وجہ سے بندے کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا نہ ہو۔ لیکن آج دنیا کا انسان دیکھ لیں، ہمارے پاس علم کتنا ہے، ہمیں پتہ چلا کہ بھائی یہ ایک تار ہے اور اس میں بجلی ہے، ہم میں سے کوئی بندہ کتنا بڑا طاقتور اور مضبوط اور پہلوان اپنے آپ کو سمجھے، اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ اس کے اس بات کا یقین کو ہاتھ لگانا میرا مرنا ہی ہے، حالانکہ کبھی اس نے زندگی میں اس طرح کیا بھی نہیں ہے، آزمایا بھی نہیں، لیکن اس بات کا اتنا یقین ہے دل کے اندر۔ لیکن دوسری طرف ہم سب کو معلوم ہے کہ جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جھوٹا انسان تباہ و برباد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ وہ بات ابھی دل میں بیٹھی نہیں ہے۔ غیبت کرنا مسلمان کا، کسی انسان کا، وہ اس کا گوشت کھانا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، لیکن پھر بھی ہم غیبت کرتے رہتے ہیں، فلاں یہ کرے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا، ہم کرتے رہتے ہیں، ہمارے محافل مجالس غیبت سے آباد رہتے ہیں۔ اس لیے اصل علم وہ ہے جو انسان کو عمل پر مجبور کر لے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مل فضل الا لأہل العلم، اس کائنات کے نظام میں اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے وہ علم والے ہیں، اور وہ کیوں؟ انہم علی الہدی لمن استہدی اللہ، کہ وہ خود بھی راہ راست پر چلتے ہیں، اور جو راہ راست پر آنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے رہنما ہوا کرتے ہیں۔ اب بعض اوقات بندہ ذکر کرنے والا ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ نوافل پڑھنے والا ہوتا ہے،
لیکن اس بیچارے کو شریعت کا علم حاصل نہیں ہوتا تو بعض اوقات ایک عمل تو اچھا کرتا ہے لیکن اس کا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ اب ایک صاحب جو ہے بڑا نیک اور صالح، لیکن ایک چوہے کو دیکھا کہ مرا ہوا ہے، اس پر بڑا خفا ہو گیا اور کہنے لگا جی یہ تو زیادتی ہو گئی، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کو اٹھا کے اور اس کو تار کے ساتھ باندھ کے اپنے گلے میں لگا دیا اور نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اس سے اب اس بندے کے پاس علم نہیں تھا، اس لیے جب عالم نے دیکھا کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، بھائی یہ تو ٹھیک نہیں، اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے دنیا کے اندر اصل تو علم کو حاصل کرنا ہے، اور علم صرف کتابوں کے پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ بندہ زیادہ کتابیں پڑھے، بلکہ علم وہ ہے کہ انسان کے اعمال پر اثر انداز ہو جائے، انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہو جائے، انسان کے کردار پر۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ قرآن نے اس علم کی نفی کی ہے کہ باوجود کہ علم تھا ان کے پاس لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اللہ نے فرمایا وہ علم ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، پہلے پارے کے اندر۔ لَقَدْ عَلِمُوا، اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے، یقیناً ان کے پاس علم تھا، وہ جانتے تھے، لیکن اسی آیت کے آخر میں اللہ فرماتا لو کانوا یعلمون، کاش وہ علم رکھتے تھے، کاش ان کے پاس علم ہوتا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے جس علم کو حاصل کر کے اس پر عمل نہیں کیا، وہ علم ہی نہیں رہا۔ اس لیے یہاں پر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عزیز غفور، یقیناً اللہ جل شانہ غالب زبردست ذات ہیں، یعنی اگر وہ انسانوں کی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے ان کو پکڑنے پر آ جائے، اللہ پکڑ سکتا، اللہ سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن اللہ غفور ہے، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ یہ اللہ کے صفت غفور کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کسی کو فوری طور پر پکڑتا نہیں، اللہ ڈیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، یہ علم ہی کا اثر ہوتا ہے جو لوگ اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، تلاوت کا اپنا معنی ہے اتباع کرنا، تو قرآن کی تلاوت میں بھی اتباع ہے۔ جس طرح قرآن پر ہم عمل کرنے میں صحابہ کی زندگی، حضور کی زندگی کو فالو کرتے ہیں، ایسے ہی قرآن مجید کے پڑھنے میں بھی ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ اب انہوں نے قرآن کس طرح پڑھا، اب یہ نہیں کہ میں پٹھان جو ہے پشتو میں پڑھتا رہے اور جو پنجابی ہے وہ پنجابی میں پڑھتا رہے اور جو سندھی ہے وہ سندھی میں پڑھتا رہے۔ جو تلفظ قرآن کا صحابہ سے منقول ہے، کس حرف کو کس طرح پڑھنا ہے، ہم نے اس لفظ کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ اور بعض اوقات انسان کو پتہ تک نہیں ہوتا اور انسان بہت بڑی غلطی کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ جبریل یہ قرآن لے کے اللہ کی طرف سے لایا، آپ کے دل پہ اتارا۔ لیکن ہمارے لوگ قاف اور کاف میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، نعوذ باللہ، اگر بندہ یہ کاف پڑھے تو معنی یہ بندہ کہ آپ کے کتے پر اتارا، تو کتنا بڑا فرق آ جاتا ہے۔ اب یہ جو پروننسیشن ہے، یہ تلفظ ہے، اس پر محنت کی ضرورت۔ تو بعض لوگ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، ایک طرف قرآن پڑھتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے لعنت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنا اور صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا اور اس کا مشق کرنا، اور ہمارے لوگ اس میں عیب محسوس کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، داڑھی سفید ہوگی اور ابھی قرآن نہیں آتا ہے اس کو، میں لوگ کے سامنے پڑھوں گا، غلط پڑھوں گا۔ وہ بیٹھ جائے بھائی کسی عالم کے پاس، کسی قاری کے پاس، صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال تو جو لوگ اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، قرآن نے نماز پڑھنے کے بارے میں نماز قائم کرنے کا ہمیشہ حکم دیا ہے، اور قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہے اس کو بھی پورا کریں، یعنی پاکی سے لے کر نماز پڑھنے تک، نماز کے اندر جو ارکان ہیں اس کو بجا لانا، اس کے واجبات کو سمجھنا، اس کے سنت کو سمجھنا، مستحبات کو سمجھنا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً،
اور جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، حالات کو دیکھ کبھی چپکے سے خرچ کرتے ہیں، کبھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اور لوگ بھی خرچ کر لیں، اعلانیہ طور پر خرچ کر لیتے ہیں، بعض اوقات کسی بندے کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کسی کے سامنے اس کو لوگ دے دیتا ہے تاکہ اوروں کو بھی پتہ چلے یہ ضرورت مند ہے اس کو دینا چاہیے، تو مختلف مواقع کے حوالے سے لوگ دیتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یرجون تجارت لن تبور، یہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں یہ امید رکھتے ہیں اللہ سے ایسی تجارت کا کہ جو کبھی مان پڑنے والے نہیں، جو کبھی تباہ ہونے والے نہیں ہے۔ دنیا کی بقیہ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، لیکن یہ اعمال والی مبارک زندگی ایسی تجارت ہے کہ اس کے اندر نقصان کا خطرہ ہی نہیں ہے، یہ نقصان سے مکمل طور پر پاک ہے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ ان کو ان کا صلہ دے پورا کے پورا، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اللہ اور بھی بڑھا دے ان کو، یعنی جس کا بندہ کچھ حق ہے اللہ وہ حق بھی دے تو اس سے زیادہ بھی اپنے فضل سے۔ انہ غفور شکور، یقین اللہ پاک بخشنے والے ہیں۔ بندہ عمل کا مکلف ہے، عمل کرتا رہے، لیکن عمل میں کوئی کوتاہی ہو اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ قدردان ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ جل شانہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، پس ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے مختلف رنگوں والے پھل، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ، اور پہاڑوں میں سے گھاٹیاں کے سفید ہیں، وَحُمْرٌ اور سرخ ہے، مختلف الوانها کہ اس کے رنگ بدل ہے ایک دوسرے سے، وَغَرَابِيبُ سُودٌ اور کچھ سیاہ گہرے سیاہ رنگ کے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ اور انسانوں میں سے اور کیڑے مکوڑوں میں سے اور جانوروں میں سے، مختلف الوانہ کذالک اس کے رنگ اسی طرح مختلف بدل ہے ایک دوسرے سے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ جل شانہ سے ڈرتے ہیں ان کے بندوں میں سے علماء، یعنی علم والے۔ ان اللہ عزیز غفور، یقیناً اللہ جل شانہ غالب زبردست اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ کے کتاب کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کر لیتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے دے رکھا ہے، سرًّا وَعَلَانِيَةً چپکے سے اور کھلم کھلا، یرجون تجارۃ لن تبور یہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کا کہ کبھی وہ تباہ نہیں ہوگی، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ کہ انجام کار اللہ جل شانہ ان کو ان کا پورا کا پورا صلہ دے دیں گے، ویزیدہم من فضلہ اور اپنے فضل میں سے اضافہ بھی کر لیں گے۔ انہ غفور شکور، یقین اللہ جل شانہ بخشنے والے قدردان ہے۔ صدق اللہ۔